السلام علیکم آڈینس. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیٹ میٹل کمپوننٹس. اور آٹوڈیسک انوینٹر سافٹ ویئر provides functionality that simplifies the creation, editing and documentation of digital prototypes of sheet metal components. آٹوڈیسک انوینٹر سافٹ ویئر جو ہے یہ ہمیں سہولت دیتا ہے کہ جو شیٹ میٹل پارٹس ہوتے ہیں، پروٹوٹائپ یعنی آزمائشی جو ماڈل ہوتے ہیں، ان کو بنانے میں، ان کی ایڈیٹنگ تبدیلی ان میں کوئی کرنی ہے ہم نے، ان کے متعلقہ جو ڈاکومنٹیشن ہے، ڈائمینشننگ ہے، پارٹ لسٹ ہے، اس کے بنانے میں آٹوڈیسک انوینٹر جو ہے یہ ہمیں پورے کی پوری سہولت مہیا کرتا ہے. A sheet metal part is often thought of as a part fabricated from a sheet of uniformly thick material. شیٹ میٹل پارٹس کی جب ہم نام لیتے ہیں تو عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شیٹ میٹل پارٹ جو ہیں یہ فیبریکیٹڈ پارٹ ہیں. فیبریکیٹڈ عام طور پہ وہ پارٹ ہوتے ہیں جن کو ہم فیبریکیٹ کرتے ہیں، یعنی ویلڈنگ کے ذریعے سے ان کو بناتے ہیں، اور ایسی شیٹ سے بناتے ہیں، ایسے میٹیریل سے بناتے ہیں جو کہ ایک جیسی تھکنس کا ہوتا ہے، یعنی ایک شیٹ کی صورت میں. If you design small objects, this material is often thin. However, in Autodesk Inventor, you can utilize the sheet metal command on any design where the metal is uniform thickness. تو جب ہم نے چھوٹے پارٹس بنانے ہوتے ہیں شیٹ میٹل کمپوننٹس کے اندر، تو وہاں پہ عام طور پہ ہمیں جو ہے وہ تھن میٹیریل، یعنی جو پتلی دھاتی چادریں ہوتی ہیں، ان کے میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن عام طور پر آٹوڈیسک انوینٹر کے اندر ہم کمانڈز کے ذریعے سے ایک جیسی تھکنس کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ کر کے اپنے مطلوبہ شیپ کے کمپوننٹس جو ہیں وہ پارٹس حاصل کر سکتے ہیں. Within the Autodesk Inventor design environment, a sheet metal part can be displayed as a folder model, a flat pattern. تو آٹوڈیسک انوینٹر کے اندر ایک فلیٹ شیٹ کو جیسے ہم نے فولڈ کیا ہوتا ہے، اس طرح سے اس کو بینڈ کیا ہوا ہے، فولڈ کیا ہوا ہے، اس کی کارنر جو راؤنڈنگ کی ہوئی ہے، شیمفرنگ کی گئی ہے، تو اس طرح سے اس پارٹ کو ہم تیار کر کے دیکھ سکتے ہیں مختلف کمانڈز کی مدد سے. یو کین انفولڈ فیچر اینڈ ورک آن اے ماڈل ان اے فلیٹنڈ اسٹیٹ. تو یہ ہم ایک سب سے پہلی جو ہمارا بیس فیچر ہوتا ہے وہ تو ایک فلیٹ شیٹ کی صورت میں ہوتا ہے، اور پھر اس کو ہم فولڈ کر کے اس کو ڈفرینٹ ٹائپس کی کمانڈز اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے اپنے مطلوبہ شیپ کے کمپوننٹ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ دین ری فولڈ دا فیچرز، اور جو فولڈڈ فیچرز ہوتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو ری فولڈ بھی کر سکتے ہیں. اب اس کے آگے یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ ہاؤ کین وی کریٹ شیٹ میٹل پارٹس. یو کریٹ شیٹ میٹل پارٹس فرام اے ٹیمپلیٹ فائل. دا شیٹ میٹل ٹیمپلیٹ فائل انکارپوریٹ اے سیٹ آف رولز. تو یہ جو شیٹ میٹل ٹیمپلیٹ ہوتی ہے، شیٹ میٹل فائل میں ہم نے انٹر ہونا ہوتا ہے. جو جیسے آئی پی ٹی ٹیمپلیٹ ہوتی ہے اس طرح آئی پی ٹی شیٹ میٹل ہوتی ہے. اب آئی پی ٹی شیٹ میٹل فائل کے اندر آپ نے سب سے پہلے انٹر ہونا ہوتا ہے، اور دا رولز ڈیٹرمائنز سم کامن ایٹریبیوٹس سچ ایز میٹیریل ٹائپ اینڈ تھکنیس. تو جو رولز ہیں اس فائل کو اوپن کرنے کے بعد اس میں ایک ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا میٹیریل کون سا ہے، میٹیریل کی تھکنیس کیا ہے، اور پھر گیپ سائز کیا ہے، اینڈ سو آن. جو ڈفرینٹ
جو ہمارے وہاں پہ ڈائلاگ باکس اوپن ہوتے ہیں ان کے اندر جو معلومات ہوتی ہیں وہ ہم نے دینی ہوتی ہیں. By changing a single rule, you can change the material of sheet metal part from aluminium to stainless steel. تو اب اس میں ہمیں یہ سہولت ہوتی ہے کہ ہم جو رولز اس میں دیے گئے ہوتے ہیں، رول سے مراد یہ ہے کہ اس کے ڈیفالٹ میں اگر وہاں پہ سٹین لیس اسٹیل لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو ایلومینیم میں، کاپر میں، براس میں، جو بھی آپ کا میٹیریل ہے اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. چینج آف میٹیریل آفن ریکوائر چینج ٹو دا ایٹریبیوٹس دیٹ ڈیفائن بینڈز اینڈ کارنرز. تو جو اس کے اندر تفصیلات ہوتی ہیں، جو میکانزم ہوتا ہے، کمانڈز کا انٹرنل میکانزم ہوتا ہے، جب ہم میٹیریل کو چینج کرتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ چینج ہو جاتا ہے. سچ چینجز آفن ریکوائر چینجز آف شاپ فلور مشینری اینڈ سیٹ اپ یوز ٹو فیبریکیٹ دا پارٹس. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے شاپ فلور میں کام کرنا ہوتا ہے تو سٹین لیس اسٹیل کے لیے ہمیں اور قسم کی ڈائز کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جو کاپر وغیرہ ہوتا ہے، براس ہوتا ہے، ایلومینیم ہوتا ہے، ان کے لیے جو الگ الگ ٹولز اور اکوپمنٹس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. لائک ادر پارٹس کریٹڈ ود ان آٹوڈیسک انوینٹر، شیٹ میٹل پارٹس بگن ود اے بیس فیچر. تو جس طرح ہم باقی آٹوڈیسک انوینٹر کے اندر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے ہم نے بیس اسکیچ بنانی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے بیس فیچر میں جانا ہے جب شیٹ میٹل فائل کو ہم نے اوپن کرنا ہے اور کوئی بھی شیٹ میٹل کمپوننٹ بنانا ہے. دا بیسٹ فیچر آف اے شیٹ میٹل پارٹ از آفن سنگل فیس آف سم شیپ ٹو وچ ادر فیچر آفن فلینجز آر ایڈیڈ. تو اس کی جو سب سے بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک فلیٹ شیٹ ہوتی ہے اور اس فلیٹ شیٹ کو بعد میں ہم ڈفرینٹ ٹائپس کے بینڈز بھی دیتے ہیں، اس میں فلینجز اگر لگانی ہیں تو وہ لگاتے ہیں، سیمز لگانی ہیں تو وہ لگاتے ہیں، کارنر راؤنڈنگ کرنی ہے تو وہ کرتے ہیں. A complex design could use a contour flange or contour roll as the initial base feature. تو یہ سارا ہم نے کرنا ہوتا ہے اپنی ڈرائنگ کے مطابق، جس طرح کا ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم نے فلینجز بنانے ہیں، بینڈز بنانے ہیں، ہم نے رول کرنا ہے شیٹ کو. تو یہ ساری جو فیسیلیٹیز ہوتی ہیں یہ بائی کمانڈز ہمیں حاصل ہوتی ہیں شیٹ میٹل ماڈیول کے اندر شیٹ میٹل کمپوننٹ بنانے کے لیے. Some parts could utilize a lofted flange as the initial feature. Unlike regular parts, sheet metal parts are always created from a uniformly thick sheet that is flat. تو عام طور پہ کسی بھی طرح کا ہم نے کوئی شیٹ میٹل کمپوننٹ بنانا ہوتا ہے تو وہ ہمیں فلیٹ جو شیٹ ہے اس سے بنانا پڑتا ہے. شیٹ میٹل پارٹس آر آلویز کریٹڈ فرام a uniformly thick sheet that is flat. This sheet is formed into the final part using various fabrication techniques. In the sheet metal environment, you can create folded model and unfold it into a flat pattern. This flat pattern is typically used to detail the fabrication. اب یہ جو سینٹینس ہے اس کو اگر ہم غور سے دیکھتے ہیں تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے you can create a folded model and unfold it into a flat pattern. تو اس میں ہمیں دونوں سہولت حاصل ہیں. جو ہمارا شیٹ میٹل انوائرمنٹ ہے، شیٹ میٹل ماڈیول ہے، اس کے اندر کہ ہم کسی فلیٹ شیٹ کو فولڈ کر کے اس کو فیبریکیٹ کرنے کے لیے اس کا جو ڈیزائن ہم نے بنانا ہے وہ بنائیں، اور اگر اس کو فولڈڈ کو انفولڈ کرنا ہو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. دا فلیٹ پیٹرن از ٹپیکلی یوز ٹو ڈیٹیل دا فیبریکیشن. دا شیٹ میٹل commands you use to work with flat pattern can provide critical fabrication information. The sheet metal